सावत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा के गुल की महक, लेके गुलजार तैयबा के गुल की महक, वाइज़ अहले सुन्नत चले आइए। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान साहब रशादी दामत बरकातुहुल आलिया। आप हजरात जरा करीब करीब आ जाएं, जरा सामने आ जाएं, हजरत का बयान होगा। आ जाएं, करीब आ जाएं। आपसे मोहब्बत है, आपसे ताल्लुक है, आपसे प्यार है, मोहब्बत से कहते हैं आप आइए, इत्मीनान से बैठे। इंशाअल्लाह मुख्तसर ही बात आपके सामने आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहुम, औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तमाम हजरात से और पर्दा के अंदर बैठी हुई ख़वातीन से गुजारिश है कि मेरे साथ आप भी मोहब्बत, अदब, अज़मत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आपकी खिदमत में क्या बयान करूं? असल बात ये है, इस गांव के बच्चों ने जो बातें आपके सामने बयान की, वही बातें हम सबके लिए काफी हैं। हर बच्चा और बच्ची बहुत ही अहम, बहुत ही कीमती, अनमोल बातें हमारे सामने रखा। इन्हीं बातों पर नहीं और आप अमल कर लेंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम कामयाब हो जाएंगे। एक इमारत है, इमारत की खूबसूरती को देखकर उसका जो इंजीनियर है उसकी तारीफ की जाती है। बेहतरीन खूबसूरत सवारी है, सवारी को देखकर उसके बनाने वाले की तारीफ की जाती है। आप ऐसे हजारों मिसालें आप सोचें, आपका दिल कहेगा इसके पीछे इसके बनाने वाले का कमाल है। इसी तरह मैं अपने दिल की बात ये कह रहा हूं, स्टेज के ऊपर हमारे सामने जिन बच्चों ने और बच्चियों ने जो इल्मी, दीनी, ईमानी प्रोग्राम पेश किया, इन बच्चों का प्रोग्राम देखकर इनके असातिज़ा की मेहनत, उनकी कुर्बानियां, उनकी फिक्रें, उनके मुजाहदे हमारे दिल दिमाग में घूम रहे थे। ये बच्चों का कमाल नहीं, बच्चों के असातिज़ा का कमाल है।
تو آپ ہی ذرا اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اپنے پیچھے مال دولت دینار درہم جائیداد بیان چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انبیاء اپنے پیچھے ایمان علم دین شریعت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہی علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، جن وارثوں نے ہماری نسلوں کے اندر ہماری اولاد کے اندر کلمہ سکھایا، قرآن سکھایا، نماز سکھایا، اخلاق سکھائے، ماں باپ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائی، بڑوں کا ادب ان کے دلوں میں پیدا کیا، تہذیب و تمدن ان کو سکھانے والے، اور اردو کی حفاظت فصاحت و بلاغت ان کو سکھانے والے، انسانوں کو انسانیت کا پیغام دینے والے، یہی علماء یہی اساتذہ ہیں۔ ہمارے اس گاؤں میں ایک عالم دین، ایک امام، ایک اللہ کا نیک بندہ اتنے بچوں کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا ایمان، ان کے صفات پر محنت کر رہا ہے۔ تنہائیوں میں تہجد کے وقت اٹھ کر ایسے لوگوں کے لیے دل سے دعائیں دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں میں علماء کا کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، ناقدری کی جاتی ہے۔ علماء کا ادب انبیاء کا ادب کرنے کے برابر ہے۔ علماء کی تعظیم کرنا انبیاء کی تعظیم کرنے کے برابر ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر دل میں یقین کیجئے ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر کتنی خوبصورت اور کتنی بہترین انہوں نے اپنی محنت کی ہے، ہماری نسلوں کو ایسا تیار کیا ہے۔ اللہ ان کے ایمان، علم، تقوی، ہر عمل، ہر صفت میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ بہرحال چند باتیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ زیادہ وقت لینا مناسب بھی نہیں اور وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ ابھی خوبصورت انعامات ان بچوں کے حوالے بھی کرنا ہے، وہ خوبصورت منظر ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہاں بچوں کے جو باپ جو ماں جمع ہوئے ہیں، بڑوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد سے محبت کرو، اولاد سے پیار کرو، یہ بھی عبادت، یہ بھی دین ہے۔ اولاد سے پیار کرنا ایمان ہے۔ حدیث پاک میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، دیہات کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، اتقبلون صبیانکم، کیا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ اور قسم کھائی کہ ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب اللہ تمہارے دلوں سے بچوں کا پیار چھین لیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک اور روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے نواسے کو پیار کیا۔ اقرع بن حابس نے دیکھ کر کہا، محمد میرے 10 لڑکے ہیں، آج تک میں نے ایک بچے کو بھی پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو بچوں پر پیار نہ کرے اللہ ان پر پیار نہیں کرے گا، جو بچوں پر رحم نہ کرے اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ بچوں کو پیار کرنا ایمان، بچوں سے پیار کرنا عبادت ہے، اس لیے اپنے بچوں سے پیار کریں اور بچوں سے
بچوں کا نام اچھا رکھیں. جب گھر کے اندر بچہ یا بچی پیدا ہو جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اپنے بچوں کا نام بہترین رکھو، نبیوں کے نام پر نام رکھو، صحابہ کے نام پر نام رکھو، جو اولیاء اللہ کے نیک بندے، خوبصورت نام، بہترین نام، ان کے ناموں پر نام رکھو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، زید بن فلاں، فلاں بن فلاں نام کے ساتھ، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ اعلان کیا جائے گا. جہاں تمام انبیاء سنیں گے، صحابہ سنیں گے، تو فرمایا اپنے بچوں کا نام بہترین رکھو. اور بچوں کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے بچے مل جائیں، نام خوبصورت رکھیں. اور جب اللہ اولاد دے دے، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کی نگرانی کرو، ان کے ہر عمل دیکھو، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا کھانا، گھر میں آنے جانے کا عمل، بیت الخلاء آنے جانے کا عمل، ان کا ہر عمل، لباس پہننے کا عمل، ان کے لباس نکالنے کا عمل، ان کے چپل پہننے نکالنے کا عمل، ان کا ایک ایک عمل دیکھو. خلاف سنت، خلاف شریعت کوئی عمل نظر آئے، ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ بیٹا ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک ماں اپنی 2 بچیوں کو لے کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے پاس آئی. معصوم بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے سینے پر اٹھا کر آپ کے گھر کے پاس آئی اور سوال کیا کوئی چیز ہے تو عنایت فرمائے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک روایت میں، مسلم میں روایت ہے، میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھا، میں نے اٹھایا اور اس ماں کے حوالے کیا. وہ بچیوں کی ماں وہ کھجور لے کر 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو، اور وہ دونوں بچیاں کھا لیے اور وہ واپس چلے گئے. اتنے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ پورا واقعہ بیان کیا، یہ حال سنایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. میری بات توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے، ہم سب کے نبی، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پوری امت کو یہ پیغام دیا، اللہ جس کو لڑکیاں دے، اللہ جس کو بچیاں دے، اور ان بچیوں کے ذریعے سے اللہ کوئی آزمائش لے کر آئے، کوئی امتحان لے کر آئے، وہ صبر کرے، وہ برداشت کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، ان کی نگرانی کرے، ان کی تربیت کرے. فاحسن الیہن، خوبصورت ان کو اخلاق سکھائے اور بہترین انسان بنائے، متقی بنائے، ایماندار بنائے، دیندار بنائے، پرہیزگار بنائے، شرم و حیا کا پیکر بنائے، اپنی بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے طریقے سکھائے، اپنے بچوں کو ایمان عقائد کی حفاظت کی ترکیبیں اور اس کے طریقے ان کو سکھائے. ہر موڑ پر، ہر فتنے پر، ہر آزمائش میں اپنے عقیدوں کی، ایمان کی کیسی حفاظت کرنا، ہر لائن سے ان کی تربیت کرے. جو بندہ یا بندی، جو باپ یا ماں
اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کن لہ سترا من النار، یہی تمہاری بچیاں کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گے، آپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ ایک اور روایت ہے مسلم شریف کے اندر، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں، ایک ماں اپنی 2 بچیوں کو لے کر میرے گھر کے پاس آئی، اس موقع پر میرے پاس 3 کھجوریں تھی۔ ممکن ہے ایک الگ واقعہ دوسرا واقعہ ہو، اس موقع پر 3 کھجوریں تھی، میں نے وہ تینوں کھجوروں کو اٹھائی، وہ ماں کے حوالے کی، وہ ماں ایک کھجور ایک بچی کے حوالے، دوسرا کھجور دوسری بچی کے حوالے کی، وہ دونوں بچیاں کھا لی، پھر وہ بچیاں اپنے ماں کے چہرے کو دیکھنے لگی، وہ ماں تیسرا کھجور 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کے حوالے کیا، وہ بھی کھا لی، بچیاں واپس چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں آئے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ بیان کیا، اس موقع پر آپ نے یوں بیان فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، یہ وہ ماں ہے جس نے اپنی بچی کی ایسی تربیت کی، ایسی ہمدردی کی، جس کی بنیاد پر اللہ اس ماں پر جنت کو واجب کر دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ امت کو یہ پیغام دیا، میری امت کی مائیں اور اس امت کے باپ کو یہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو پہناؤ، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرو، دنیا میں لاوارث چھوڑ کے مت جاؤ، دنیا بھی دے کر جاؤ، گھروں کے مالک بنا کے جاؤ، دکانوں کے مالک بنا کے جاؤ اور جائیداد کے مالک بنا کے جاؤ۔ اسلام کا پیغام پیش کر رہا ہوں، اسلام یہ نہیں کہتا لاوارث اور کسی اور کے حوالے کر کے چلے جاؤ، دنیا کی چھوڑ کے جاؤ، مگر اس سے زیادہ ان کی زندگیوں میں دین پیدا کر کے جاؤ، ان کو نمازی بنا کے جاؤ، ان کو ایماندار بنا کے جاؤ، ان کو اخلاق والا بنا کر جاؤ اور ان کو دین پر چلنے والا بنا کے جاؤ، آخرت والا بنا کے جاؤ۔ بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی سورہ، کوئی سبحان اللہ، کوئی درود اپنی زبان سے اپنے جسم کے کسی حصے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اب انسان اپنے اعمال سے جدا ہو گیا، مگر بعض اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا اجر و ثواب اس کی قبر میں اللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اسی روایت کے آخر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا او ولد صالح یدعو له، جو ماں جو باپ اپنی اولاد کو دیندار بنا دیتے ہیں، ایماندار بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد جب تمہاری اولاد نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہے، تمہارے مرنے کے بعد رمضان کے موقع پر روزوں کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے، غریبوں کے حقوق ادا کرتی ہے، دین پر زندگی گزارتی ہے، او ولد صالح یدعو له، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم اپنی اولاد کو دعا والی بنا کر جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد جب تمہاری اولاد دعا کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کا اجر و ثواب اللہ تمہیں پہنچاتا رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کا تعلق مدرسوں سے، مکتبوں سے، مسجدوں سے مضبوط تعلق پیدا کرو۔ جیسے آج کے زمانے میں ہمارے بچوں کا تعلق کالجوں سے بڑا گہرا، ٹیوشن سے بڑا گہرا، اسکولوں سے بڑا گہرا۔ جب بچہ کسی دن کالج کو نہ جائے، ٹیوشن کو نہ جائے،
جب ہماری بچی ہوم ورک نہ کرے ماں تنبیہ کرتی ہے، باپ تنبیہ کرتا ہے اور ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کالجوں کے بارے میں، ہوم ورک کے بارے میں، اسکولوں کے بارے میں اتنی فکر۔ جب ہماری بچیاں، ہمارے بچے گھر کے اندر نماز چھوڑ دے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے قرآن کی تلاوت نہ کریں ہمیں کوئی فکر نہیں۔ جب ہمارے بچے مکتب میں سیکھ کر آتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، بیٹھ کر کھانا، بیت الخلاء یوں جانا، گھر کے اندر یوں جانا، سیدھا پیر رکھ کر گھر میں جانا، نکلتے ہوئے ڈاواں پاؤں رکھنا، اور گھر میں جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو سلام کرنا۔ ماں باپ گھروں کے اندر دیکھتے ہیں میرا بچہ گھر میں آ رہا ہے، سلام نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ کتنی مائیں ایسی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے کہیں بیٹا گھر کے باہر جاؤ اور پھر دوبارہ گھر میں آؤ، سلام کر کے آؤ۔ ماں باپ اپنے بچوں کے عمل کو دیکھیں۔ جب تمہارا بچہ گھر کے اندر ڈاوا پاؤں اندر رکھ کر آئے، بچوں سے کہو بیٹا بیٹی گھر کے باہر جاؤ، سیدھا پیر رکھ کے باہر آؤ، اندر آؤ۔ جب تمہارا بچہ یا بچی ڈاوا پاؤں رکھ کر باہر نکلے، اپنے بچوں سے کہو بیٹا گھر سے نکلتے ہوئے پہلے کون سا پیر رکھنا۔ یہ ہم سکھاتے ہیں خلاف شریعت، خلاف سنت کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ایک روایت مسلم میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں دسترخوان بچھا دیا گیا۔ 11 بیویاں، آپ کو نام یاد رکھو اللہ کے نبی کی بیویوں کا، نام یاد رکھو اللہ کے نبی کی بچیوں کا، نام یاد رکھو آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیوں کا، آپ کے خاندان قبیلے کا۔ یہ معصوم بچے شرم کے مارے سر جھکا دینا چاہیے۔ یہ بچے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر نبی کی سیرت، ان کا خاندان، قبیلہ اور ان کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کو یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کو 11 بیویاں، ان میں سے ایک بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے ابو سلمہ سے نکاح ہوا تھا۔ ام سلمہ، ابو سلمہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عمرو بن سلمہ رکھا گیا۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، عدت گزر گئی، ام سلمہ کا نکاح میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ ہو گیا۔ جب ام سلمہ ہمارے نبی کے گھر میں آئی، وہ بچہ چھوٹا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی کے گھر میں آ گیا۔ ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا گیا، مختلف چیزیں دسترخوان میں رکھی گئی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے۔ آپ کی بیوی محترمہ ام سلمہ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی، وہ معصوم بچہ عمرو بن ابی سلمہ وہ بھی دسترخوان پر بیٹھا ہوا۔ آپ علیہ السلام بچے کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ بچہ کبھی وہ چیز اٹھا رہا ہے، کبھی وہ چیز اٹھا رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ بچے کو کیا پتا عادت کیا ہے، بچے کو کیا معلوم سنت کیا ہے، بچوں کو کیا شعور کھانے کے عادات کیا ہیں۔ بچے ہوتے ہیں۔ آج کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی بچہ ہے، بولنے کی کیا ضرورت، تربیت کرنے کی کیا ضرورت، نصیحت کرنے کی کیا ضرورت، بڑے ہوں گے تو سمجھا لیں گے۔ نہیں، بچوں کو بچے مت سمجھو، بچپن ہی سے ان کی نگرانی کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو آداب سکھاؤ۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ عمرو بن ابی سلمہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہاتھ گھما رہا ہے۔ آپ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں
तीन आदाब बयान फरमाए। उस मौके पर जो जरूरत थी, जो आदाब की, वो बयान किया। आपने फरमाया या गुलाम समिल्लाह, ऐ बेटे बिस्मिल्लाह बोल के खाओ। वकुल बियमीनिका, ऐ बेटे सीधे हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीका, ऐ बेटे अपने सामने सामने से खाओ। तीन आदाब बयान किए, तीन बातें समझाई। इसीलिए मेरी माए और बच्चों के ये बाप, इनसे गुजारिश है बच्चों के हर अमल की निगरानी करो। यहाँ तक कि बुखारी में, मुस्लिम में रिवायत है, आपने सैकड़ों मरतबा सुना होगा। एक मरतबा हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे और आपके नबी के नवासे, बड़े नवासे, छोटे बच्चे थे। एक मरतबा रास्ते में खजूर पड़ी हुई और बच्चे को क्या मालूम, खजूर को उठाया, मुंह में डाल लिया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने देखा मेरा नवासा हसन रास्ते में पड़ी हुई खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। फौरन अल्लाह के नबी ने फरमाया थूको थूको, बाहर निकालो। बाहर निकाल दिया वो खजूर और उसके बाद फरमाया बेटे हम तारीफू अन्ना ला नाकुलु अस्सदका, ऐ बेटे क्या तुझे मालूम नहीं सदके का माल हम नहीं खाते, सदके का माल हमारे लिए हलाल नहीं है। मुमकिन है सदके का खजूर है, आपके लिए हलाल नहीं है, आपकी औलाद के लिए सदके का माल हलाल नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फौरन कहा ऐ बेटे क्या आप जानते नहीं सदके का माल हमारे लिए हलाल नहीं है। इसी रिवायत को सामने रखकर हदीसों को जानने वाले मुहद्दिसीन फुक़हा इस हदीस के ज़ैल में बयान फरमाते हैं। इसी तरह बच्चों के माँ बाप पर ये वाजिब है, मेरी बात तवज्जो के साथ सुने, बच्चों के माँ बाप पर ये वाजिब है जब माँ बाप अपने बच्चों को कोई खिलाफ सुन्नत और शरीयत के खिलाफ कोई अमल देखें उनको तंबीह करना, उनको रोकना, उनको डांटना, उनको मना करना, ये माँ बाप पर वाजिब है। इसलिए माँ बाप से गुजारिश है कि बच्चों की निगरानी करो, बच्चों के साथ अखलाक से पेश आओ, बच्चों के साथ प्यार से पेश आओ, बच्चों को गालियां मत दो। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इब्ने माजा में रिवायत है, आपने बयान फरमाया, मैं अपनी बात खत्म करने के करीब आ रहा हूँ, तवज्जो के साथ चंद बातें सुन ले। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया अकरीमो औलादकुम, अल्लाह के नबी ने उम्मत को यह पैगाम दिया, माँ बाप को यह पैगाम दिया कि माँ बाप के बच्चों के माँ बाप अकरीमो औलादकुम, तुम अपने बच्चों का इकराम करो, तुम अपने बच्चों का इकराम करो, उनको भी अजमत के साथ पुकारो, अदब के साथ पुकारो। हाँ, घर की चार दीवारी के अंदर जैसे कोलार की जुबान हमारे करियों की जुबान है, आ रहे जा रहे बैठ रहे, ऐसा कहने वाला चीज है। जब लोग जमा हो जाए लोगों के सामने अपने बच्चे को आ रहे तुरे बात करना, ये अखलाक नहीं है, ये किरदार नहीं है। बच्चों को अदब से पुकारो, आज तुम बच्चों का अदब करो, यही बच्चे बड़े होकर आपका अदब करेंगे। इनका नाम अजमत से लो और प्यार से लो। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वासिनु अदबहुम, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, खूबसूरत अखलाक सिखाओ। इसलिए ये हमारी जरूरी है, मकतब की अहमियत, मदारिस की अहमियत अपने दिलों में पैदा करो। जब तक ये मदारिस, ये मकातिब जिंदा रहेंगे, कायम रहेंगे, हमारी नस्लों का ईमान हिफाजत में रहेगा, हमारे नस्लों के अकीदे महफूज रहेंगे। जब तक दुनिया के अंदर मदारिस मकातिब महफूज रहेंगे, हमारा ईमान महफूज रहेगा। मामूली मत समझो, दुनिया के अंदर जितना खैर का काम हो रहा है, भलाई का काम हो रहा है और दीन का काम हो रहा है,
दावत और तबलीग का काम सारी दुनिया में आम हो चुका है। आज हमारे साथी यूँ कहते हैं दावत तबलीग की मेहनत की बरकत से पूरी दुनिया में दीन फैला, ईमान फैला, चप्पे चप्पे में नमाजी बने, चप्पे चप्पे में उलमा तैयार हुए, चप्पे चप्पे में दीनदार पैदा हुए, औलिया अल्लाह पैदा हुए। दावत तबलीग की मेहनत से अब्दाल पैदा हुए, अक्ताब पैदा हुए, लाखों मसाजिद जिंदा हुए, फुला हुए। ये सब अपनी जगह है। गहराई में जाकर देखो और अंदर जाकर देखो तो पता चलेगा दावत और तबलीग की मेहनत के पीछे मदारिस का किरदार है, मदारिस की कुर्बानियां हैं। दारुल उलूम देवबंद के बारे में जो तस्करा हमारे सामने आया, मेरे भाइयों यूं समझो एक दरख्त है, दरख्त के अंदर टहनियां भी हैं, दरख्त के अंदर पत्ते भी हैं। ये टहनियां, ये पत्ते, ये चीजें, ये फल, ये फ्रूट, ये सब दूसरे नंबर पर है। दरख्त के अंदर सबसे अहम तरीन जो चीज होती है वो क्या है? वो टहनी नहीं, वो पत्ते नहीं, वो फल नहीं, वो फ्रूट नहीं। एक दरख्त की जान, एक दरख्त की रूह वो क्या चीज है? उसकी जड़ है। जड़ मजबूत है, वो बड़ा होगा, टहनियां निकलेंगी, पत्ते आएंगे, फल आएगा, तरकारियां आएंगे, ये सब आएगा कब? जब जड़ मजबूत होगा। अगर जड़ खोखला हो जाए, जड़ सूख जाए, ना टहनी आएगी, ना पत्ते आएंगे, ना फल आएंगे। इसी तरह समझो दारुल उलूम देवबंद ये बुनियाद है, ये जड़ है, ये रूह है, ये हमारी जान है। ये दावत और तबलीग क्या है? देवबंद की एक शाख है, एक ब्रांच है। ये जन्नतुल उलमा क्या है? देवबंद की ब्रांच है। ये खानका क्या है? देवबंद की ब्रांच है। दुनिया के अंदर जितनी मेहनतें हो रही हैं ये सब क्या है? देवबंद के ब्रांच है। इसीलिए दारुल देवबंद सबकी रहबरी करता है। दावत और तबलीग का काम यूं करना चाहिए, मदारिस का काम यूं करना चाहिए, तसव्वुफ का काम यूं करना चाहिए। तो मदारिस असल है, मकातिब असल है। मदारिस और मकातिब के जरिए से बच्चों की, नस्लों की, ईमान की, अमाल की, अकीदों की, अखलाक की, किरदार की हिफाजत होगी। मकसद को मामूली मत समझो, अहमियत, उसकी अहमियत दिलों के अंदर पैदा करो। पाबंदी के साथ, एहतिमाम के साथ मदरसों को भेजो और बेहतरीन लिबास के साथ घरों के अंदर वजू का एहतिमाम करा के और पाकीज़ा खूबसूरत बनाकर मसाजिद के हवाले करो, मकतब के हवाले करो। जैसे हमारे बच्चे ट्यूशन और कॉलेजों की स्कूलों को जाते हैं, क्या खूबसूरत जाते हैं। उनका लिबास देखो, उनके चप्पल देखो, उनका पाउडर देखो, उनकी टाई देखो, क्या क्या दुल्हा दुल्हन की तरह बन सवर कर कॉलेजों को जाने वाले, स्कूलों को जाने वाले, ट्यूशनों को जाने वाले, मदारिस मकातिब को हमारे बच्चे आते हैं। बहुत सारे ऐसे मकतब हैं, उनका लिबास देखो कोरोना आ जाएगा, उनकी तहजीब देखो कोरोना आ जाएगा, बुखार आ जाएगी। ये क्यों हो रहा है? मकतब की कोई अहमियत नहीं, मदरसों की कोई अहमियत नहीं। इसलिए मकतब मदरसों को भेजते हुए बेहतरीन लिबास, बेहतरीन ओढ़नी, बेहतरीन धोबी, बेहतरीन फुला ये चीजें देकर एक आजमत के साथ, एक अहमियत के साथ, पाबंदी के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ अपने बच्चों को मकतब में एहतिमाम के साथ रवाना करो। इसी तरह मेरे भाइयों आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। बच्चों की तरबियत करना, बच्चों की उनके अखलाक बनाना, दीनदार बनाना, उससे पहले माँ बाप का भी दीनदार होना जरूरी, माँ बाप का भी नमाजी होना जरूरी, माँ बाप का भी मुत्तकी होना जरूरी। माँ बाप सही है, औलाद सही हो जाएगी। इसलिए दोनों के अंदर दीनदारी पैदा होना चाहिए। आखिरी बात, रमजान करीब आ रहा है, अभी से नियत करो इंशाअल्लाह रमजान में रोजों का एहतिमाम करेंगे, तरावी का एहतिमाम करेंगे, सहरी इफ्तारी का एहतिमाम करेंगे, रमजान का एक लम्हा सही गुजारेंगे, घरों के अंदर तिलावत जिंदा करेंगे,
گھروں کے اندر پردہ زندہ کریں گے، گھروں کے اندر فضائل اعمال، فضائل صدقات زندہ کریں گے، گھروں کے اندر جب موقع ملا قرآن کے حلقے زندہ کریں گے، اور گھروں کے اندر سنتوں کا ماحول قائم کریں گے۔ مرد حضرات مسجدوں سے تعلق مضبوط کریں، عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہر عمل زندہ کریں، گھروں کے اندر دینداری، مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گاؤں کے امام صاحب عالم دین اور یہاں کے گاؤں کے مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، ماشاءاللہ ان تمام کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان حضرات نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور مجھے یہاں بلایا، حالانکہ فون پر بات ہوئی تو میں نے کہہ دیا فون پر بات ہو گئی بس کافی ہے، مگر پھر بھی ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے ہمدردی، ان کا بڑپن، یہ کولار کو آئے، کہنے کے باوجود کولار کو آئے اور آ کر دعوت دی۔ ان تمام ذمہ داروں کا اور اس گاؤں کے جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات کا میں اپنے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی فکروں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے گاؤں کے ہر گھر ہر فرد کے اندر 100% دین داخل فرمائے، اللہ آپ کے گاؤں سے پوری دنیا میں دین پھیلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے، اللہ آپ کے گاؤں کے اندر علماء، حفاظ، محدثین، فقہا، مفسرین کو پیدا فرمائے، دین کے داعیوں کو پیدا فرمائے، اللہ آپ میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین نصیحت حضرت نے فرمائی ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔